السلام علیکم. ڈاکٹر دانش پروگرام ریئل فوکس کے ساتھ حاضر ہے. وقفے سے میں آپ کو انویسٹیگیشن کے حوالے سے بہت سارے ایشوز سامنے لاتا رہا ہوں. بہت سارے کیسز ہیں جو میں سوالات اٹھاتا ہوں، اس کی انفارمیشن لاتا ہوں، اس کی ڈاکومنٹس لاتا ہوں، لیکن اس کے کوئی جوابات نہیں ملتا، نہ اس پہ کوئی ایکشن ہوتا ہے. آج ایک ایسا ایشو جو ڈیفینیٹلی اخبارات کے ذریعے یا سوشل میڈیا کے ذریعے آپ تک تو پہنچ گیا ہوگا، لیکن اس کی چند باتیں میں آج ضرور ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ بہت ساری جگہوں پہ لوگوں نے مجھ سے بہت ساری باتیں اس حوالے سے کی ہیں. اور وہ ہے ڈیم فنڈز. جو ڈیم فنڈز ہے، جو تقریباً کہا جاتا ہے کہ 12 ارب 93 کروڑ روپے جو ہے وہ جمع ہوئے تھے. ابھی جو سب سے پہلے سوال یہ آتا ہے کہ ڈیم فنڈ میں جو یہ فنڈ دیا گیا تھا، جس مقصد سے دیا تھا، اوورسیز پاکستانیوں نے دیا تھا، بہت بڑے پیمانے پہ یہ پیسے دیے گئے تھے. اس میں آگے چل کے بات کروں گا. تو وہ جو چلیں ہم تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں کہ 12 ارب روپے جو جمع ہوئے تھے، اور یہ جو کروڑوں روپے، یہ کیا ڈیم فنڈ کے نام پہ جو جمع ہوئے تھے اور جن لوگوں نے دیے تھے صرف اس مقصد کے لیے، وہ پیسے امانت ہیں. صرف اس فنڈ میں جو جمع ہوئے تھے وہ امانت ہیں، جن کے پاس بھی یہ پیسے تھے کہ وہ اس مقصد کے لیے صرف استعمال ہوں جو ڈیم کے لیے ہونا تھا. تو کیا یہ پیسے ڈیم کے لیے استعمال ہوئے؟ تو خود قومی اسمبلی میں جب سوال یہ اٹھایا گیا تو پتہ چلا کہ جناب یہ جو 12 ارب 93 کروڑ روپے کی جو رقم جمع ہوئی تھی، جو ہم سمجھتے ہیں یا جو اوورسیز پاکستانی سمجھتے ہیں، یا جو جن لوگوں نے اس پہ کام کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے کہیں زیادہ بڑی رقم تھی، اس سے بہت بڑی رقم جمع ہوئی تھی. اور تھوڑی دیر کے لیے اگر ہم مان لیں کہ یہ 12 ارب 93 کروڑ روپے کہاں گئے، مثلا حکومت نے اسے کیوں نکالا؟ پہلا سوال یہ ہے کہ کیا یہ ڈیم میں استعمال ہوئے؟ تو اس پہ جواب آ رہا ہے نو. یہ جواب سرکاری سطح پہ آ رہا ہے. تو دوسرا سوال ہے کہ یہ تو کہا گیا، جب بھی پوچھا گیا کہ جناب یہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں جمع ہے، تو اگر سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں جمع ہے تو حکومت نے اس فنڈ کو کیسے نکال دیا؟ میرا خیال ہے چیف جسٹس پاکستان کو اس پہ ضرور ایکشن لینا چاہیے کہ کیا یہ واقعی سپریم کورٹ کے فنڈ میں یہ اکاؤنٹ میں یہ جمع تھا، یا یہ سرکاری اکاؤنٹ میں جمع تھا اور نام سپریم کورٹ کا لیا جا رہا تھا، کیونکہ اس میں ایک چیف جسٹس سابق ثاقب نثار صاحب فلی طور پر انوالو ہیں، تو اس لیے یہ لیا جا رہا تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ وزیر اعظم اور ثاقب نثار صاحب جب اس فنڈ کے حوالے سے مشترکہ لوگوں کو مبارکبادیاں دے رہے تھے کہ اب اس فنڈ یہ جو فنڈ آئے گا اور پھر یہ ڈیم بنے گا، اور ڈیم پاکستانیوں کے لیے بہت ضروری ہے کیونکہ آئندہ لڑائی جو ہے وہ آپ کے پانی پہ ہوگی، تو پاکستان کو ڈیم کی بہت ضروری ہے. اور ثاقب نثار نے چیف جسٹس کے طور پر یہ دعویٰ بھی کیا تھا کہ میں اس ڈیم کی چوکیداری کروں گا اور میں ان رقم کی چوکیداری کروں گا، کہیں دوسری جگہ نہیں جائے. تو اب سوال ہے ان تمام اوورسیز کا ہے جن لوگوں نے ڈیم فنڈز میں پیسہ دیے تھے کہ یہ پیسہ کہاں خرچ ہوا؟ کیا یہ ڈیم میں خرچ ہوا؟ تو ہماری اطلاعات ہے 1 روپیہ بھی ڈیم میں نہیں لگا. دوسرا یہ ہے کہ ثاقب نثار صاحب بتائیں آپ نے ڈیم کی اور اکاؤنٹ کی کتنی رکھوالی کی. تیسرا یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا اکاؤنٹ کا نام استعمال کیا جاتا رہا، تو اس میں ظاہر ہے چیف جسٹس صاحب نے پوچھنا ہے کہ جناب یہ نام کیوں استعمال کیا گیا، اور سرکار کس طریقے سے ایک اکاؤنٹ جو سپریم کورٹ کا ہے اس میں سے پیسہ نکال سکتی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی یہ صرف 12 ارب کوئی 93 کروڑ روپے خرچ جمع ہوئے تھے؟ تو جو ہماری اطلاعات ہیں، پہلے تو ہم آ جاتے ہیں اوورسیز کے اوپر. جو اوورسیز کے جو لوگ ہیں ان سے جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم نے چیک بھی دیا، ہم نے کیش بھی دیا. اور ان کا یہ کہنا ہے کیونکہ یہ پورے دنیا میں یہ گئے تھے، آپ کے ثاقب نثار صاحب اور ان کے ساتھ مشیر بھی تھے، وزیر بھی تھے، پارٹی کے بڑے اہم عہدیدار بھی تھے، اور اس سلسلے میں پی ٹی آئی کی جو اوورسیز جتنی یونٹس ہیں وہ انوالو ہوئے ہیں، ان کے لوگ انوالو ہوئے، ایمبیسیز انوالو ہوئیں، اور وہاں پر مختلف اداروں کو ایکٹیویٹ کیا گیا. تو اس لحاظ سے اوورسیز
پاکستانیوں کا تو یہ کہنا ہے کہ ہم نے جو رقم دی ہے وہ رقم تو 12 ارب سے کہیں زیادہ ہے. یہ آپ یو کے لوگوں سے پوچھ لیں، امریکہ کے لوگوں سے پوچھ لیں، کینیڈا کے لوگ، جہاں جہاں یہ گئے ہیں وہاں کے یہ لوگ. اچھا ایک سوال تو یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی 12 ارب سے کہیں زیادہ رقم دی ہے. دوسرا یہ سوال ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کیش دیا ہے. اب جب ہم اس اکاؤنٹ کے حوالے سے سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ کیا اس اکاؤنٹ میں کیش بھی جمع ہوا ہے، تو واضح طور پر ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اس میں کوئی کیش نہیں ہے. جو چیک آئے تھے وہ جمع ہوئے ہیں 12 ارب روپے. تو سوال یہ ہے کہ 12 ارب روپے 93 اگر صرف چیک جمع ہوئے ہیں تو پھر باقیہ جو لوگ دعویٰ کر رہے ہیں وہاں سے اوورسیز پاکستانی دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم نے کیش دیے اور وزیروں کو دیا، مشیروں کو دیا. اور میں چند لوگوں کے نام انہوں نے مینشن کیا، میں لینا نہیں چاہتا، میرے پاس وہ نام بھی ہے. لوگوں نے اپنے پاکٹ میں رکھے وہ کیش بقول ان لوگوں کے جو انہوں نے دیا، یورو کی صورت میں دیا، پاؤنڈ کی صورت میں دیا، ڈالر کی صورت میں کیش دیا، ریال کی صورت میں کیش دیا، درہم کی صورت میں لوگوں نے کیش دیا. لیکن وہ جیبوں میں گئے ہیں اور چند لوگوں کا نام تو مینشن کیا جا رہا ہے. میں اس کو کسی وقت ڈسکلوز ضرور کروں گا، لیکن اس وقت یہ کہا گیا اور خود ثاقب نثار کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کو دیا گیا. ہم نہیں کہہ رہے، وہ لوگ کہہ رہے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اکاؤنٹ میں صرف چیک جمع ہوا ہے اور چیک صرف 12 ارب 93 کروڑ کا ہی چلے مان لیتے ہیں آیا تھا، تو پھر وہ بقیہ کیش کا اماؤنٹ کہاں گیا؟ اور وہ سوال اوورسیز والوں کا کہ ہم نے تو 12 ارب 93 کروڑ سے کہیں زیادہ رقم ادا کی ہے. آپ دیکھیے کون کون انوالو تھا، مشیر، وزیر، عہدے دار پی ٹی آئی کے، پوری دنیا میں پی ٹی آئی کے جو آفیسز تھے وہ ایکٹیو تھے، ایمبیسیز ایکٹیو تھے، اور ادھر جو ان کے جو ادارے ہیں وہ ایکٹیو تھے. تو بتائیے کہ یہ رقم کیا 12 ارب کی جمع ہوئی ہوگی؟ اور پھر پاکستان آئیے، پاکستان میں ثاقب نثار صاحب نے جو اپیل کی تھی اس کے اوپر پاکستان کے سرکاری اور پرائیویٹ سیکٹرز نے اپنی ایک ایک دن کی تنخواہ بھی دی، اور بینکوں نے تو بہت بڑی خطیر رقم ڈیم کے لیے دی تھی، خود وزیر اعظم کو بھی، ثاقب نثار کو بھی، یہ ساری. تو یہاں پر بھی بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے پیسہ دیا. اور پھر سعودیہ کے حوالے سے سعودی نے جو ایک لون دیا تھا وہ 901 آپ کے درہم کا ہے، 901 ملین ریال جو ہے وہ دیا تھا، 901 ملین ریال بھی دیا ہے. تو گزارش یہ ہے کہ پھر یہ 12 ارب اور 93 کروڑ کی رقم کیوں بنی اور وہ کیش کا اماؤنٹ کیوں کہاں گیا؟ تو سوال یہ ہے کہ اس کا جواب کون دے گا؟ اب ہم نے جو سنا وہ یہ سنا کہ جناب قومی اسمبلی میں بتایا گیا ہے کہ جناب پہلے 8 کروڑ روپے نکال لیے گئے، پھر 13 کروڑ روپے نکال لیا گیا، پھر 8 کروڑ روپے نکال لیے گئے، پھر 12 کروڑ روپے نکال لیا گیا، پھر یکمشت جو ہے وہ اگست میں 12 ارب روپے نکال لیا گیا اور 8 لاکھ روپے جو ہے بنا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کس کی سگنیچر سے نکلا ہے؟ اور یہی وہی والا سوال کہ اگر یہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں تھا تو ایک سرکار نے کیسے نکال لیا؟ اور پھر یہ کہ ثاقب نثار صاحب یہ بتائیں کہ وہ جو اماؤنٹ جو آپ نے کہا تھا کہ میں پہرہ داری کروں گا اس پہ اور میں ڈیم کے اوپر پہرہ داری کروں گا، تو آپ کہاں ہیں؟ کس جگہ ہے؟ کہاں پہرہ داری کر رہے ہیں؟ ہمیں تو بتائیے، کیونکہ آپ پر تو سیریس ایلیگیشن ہے، بہت بڑا ایلیگیشن ہے. وہ یہ ہے کہ آپ نے جو غیر قانونی اور غیر آئینی فیصلے دیے ہیں اس پر آپ پر بڑا سوال اٹھ رہا ہے. آپ نے جو ہے وہ اس عہدے کی، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی حیثیت سے عہدے کا استعمال کرتے ہوئے لوئر ججز کو آپ نے احتسابی ججز پر پریشر ڈال کے جو لوگوں کو سزائیں دلوائی ہیں، یہ ایک ناجائز، یعنی آپ نے اپنے پوزیشن کا ناجائز استعمال کیا. اس کے اوپر بھی آپ پر سنگین الزامات ہیں. اسی طریقے سے آپ نے بہت سارے ایسے فیصلے کیے ہیں جو کہ غیر آئینی، غیر قانونی ہیں، جو کہ چیف جسٹس کا کام نہیں تھا، ان کے الزامات ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ نے یہ فنڈ جمع کیا ہے اس کے اوپر الزام ہے کہ یہ اربوں روپے کے جو فنڈز آئے تھے وہ فنڈز، اول تو یہ کہ کیسے یہ سرکاری خرچ کر دیے گئے، اور دوسرا یہ کہ جو کیش میں اماؤنٹ جمع ہوا تھا اور جو آپ کے اربوں روپے جمع ہوا تھا وہ پیسے کہاں گئے، اور آپ نے ڈیم فنڈز کی ذمہ داری لی تھی. اس زمانے میں میں اس کو ہائی لائٹ نہیں کرتا، لیکن لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ
ایک چیف جسٹس تھے آپ کے، ایک لمیٹڈ سرکاری آپ کا وہ تھا، حالانکہ آپ بہت چھوٹی سی پوزیشن پہ تھے، لیکن آپ نے ایک بہت ہی عالی شان جو ہے وہ دعوت بھی کی تھی اور شادی بھی ہوئی تھی. بڑے کوئسچن آتے ہیں، بہرحال اس کا جواب تو آپ ہی نے دینا ہے. کسی نہ کسی دن تو آپ سے یہ پوچھا جائے گا سارا. جس طرح لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ نے اپنے تنخواہ سے زیادہ آپ کے بڑے اثاثے ہیں، تو آپ کی تنخواہ سے زیادہ آپ کا خرچ ہوگا تو یہ بھی تو پوچھا جائے گا. جس طرح دوسرے چیز جو ہے وہ جسٹس سپریم کورٹ کے قاضی فائز عیسیٰ سے بھی تو پوچھا جا رہا ہے، تو آپ سے بھی پوچھا جائے گا، ایک دن ضرور پوچھا جائے گا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس طرح کی جو صورتحال ہے اس میں عمران خان صاحب آپ پہ تو پہلے ہی یہ اس بات کا سوال ہے کہ آپ یہ بتائیے کہ جو شوکت خانم کے لحاظ سے جو اربوں روپے جمع ہوا تھا اس کا حساب کوئی نہیں دیتا کہ وہ پیسے کہاں گئے. کیا واقعی شوکت خانم پہ لگے ہیں یا وہ پیسے کہیں اور نہ گئے؟ نمل یونیورسٹی کے حوالے سے جو اربوں روپے جمع ہوئے تھے وہ عمران خان صاحب سے لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم نے دیے تھے، وہ کہاں لگے؟ نمل یونیورسٹی میں لگا تو وہ آپ بتائیں، لوگوں کو بتائیں، سرکاری آڈٹ کریں یا کوئی آڈٹ ہوا ہے تو اس کا بتائیے. تیسرا، فورن فنڈنگ کے حساب سے لوگ پوچھتے ہیں کہ جی اس میں تو کھربوں روپے کی انوالومنٹ ہے، تو وہ پیسہ عمران خان صاحب کہاں گیا؟ وہ پیسہ وہ پوچھتے ہیں. اس کے علاوہ اقدار ایک اور آرگنائزیشن ہے جو بڑے بڑے پروجیکٹس لیتی ہے، جس کے آپ چیئر پرسن ہیں، آپ کی وائف ایکس وائف اس کی ممبر ہیں، آپ کے بیٹے 2 بورڈ آف گورنرز کے ممبر ہیں، بقول اس کے سی او کے دبیر صاحب کے کہ جناب انہوں نے بھاری رقم آپ کو دی ہے، تو وہ فنڈز جو ہیں وہ عمران خان صاحب کہاں گئے؟ اسی طریقے سے 1996 میں جو ہے وہ آپ کرسٹوفر تھامس نے یہ کہا تھا کہ آپ کو جو ایک یہودی بزنس مین گولڈ اسمتھ نے خطیر رقم دی ہے، تو وہ رقم کہاں گئی، کدھر استعمال ہوئی؟ تو عمران خان صاحب کئی رقموں کے بارے میں آپ سے، کئی فنڈز کے بارے میں آپ سے سوال ہے، اٹھاتے ہیں، لیکن آپ اس کا جواب نہیں دیتے. اگر آپ اس کا جواب دیتے تو ہم ان جواب کو اسی طرح آنر کر دیتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے فورن فنڈنگ کیس کے اوپر جو فنڈ استعمال ہوئے ہیں اس کا یہ جواب ہے، اسی طرح اقدار کے حوالے سے جو ان کو فنڈز ملا تھا اس کا یہ ہے، اسی طرح سے آپ کے جو ان کو گولڈ اسمتھ نے فنڈز دیا تھا اس کا جو ہے وہ جواب یہ ہے، شوکت خانم کا جو فنڈز آیا تھا اس کا یہ ہے، اور اس کے علاوہ نمل یونیورسٹی کا جو آیا تھا اس کا یہ ہے. دیکھیں ہم ان ایشوز کو نہیں اٹھا رہے ہیں جس میں آپ کی ایکس وائف جو ہے وہ ریحام خان صاحبہ نے اٹھایا تھا کہ جب وہ ایز اے وائف ان کے ساتھ تھیں تو باتھ روم کے سامنے جو الماری تھی اس میں اٹیچی بھر کے پیسے آتے تھے. وہ پیسے جو کہ بقول ان کے گھر کے استعمال میں ہوتے تھے، وہ پیسے جو آتے تھے اٹیچی بھر کے، وہ کون سے پیسے تھے، وہ کہاں سے آتے تھے؟ ایک پاکستانی آج آپ سے سوال تو کرے گا کیونکہ آپ اس ملک کے وزیر اعظم ہیں. اور اب یہ جو 12 ارب اور 93 کروڑ کی جو رقم ہے وہ ڈیم میں 1 روپے لگنے کے بجائے وہ کہاں چلی گئی ہے، اس کا حساب تو کوئی دے آئے. وزیر اعظم کا کام ہے کہ وہ اپنی عوام کو اس کا حساب دیں. اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں. ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.